بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ انڈیا سے ایک سسٹر ہیں، ان سے میری بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، درود شریف بہت محبت سے پڑھتی ہیں، اور ان کی درود شریف کی جرنی جو ہے وہ 2021 سے شروع ہوئی۔ پہلے تو وہ درود شریف ایسے ہی پڑھ لیا کرتی تھیں 100 دفعہ 200 دفعہ، اور اگر کبھی دن میں 500 مرتبہ وہ درود شریف پڑھ لیتی تو وہ سمجھتی تھیں کہ میں نے بہت درود شریف پڑھ لیا، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن پھر انہوں نے جو درود شریف کا آغاز کیا پراپر طریقے سے، وہ 2021 سے سٹارٹ کیا، اور انہوں نے درود شریف پڑھنے کی صحیح سے نیت کی، اور پھر انہوں نے 1 کروڑ درود شریف پڑھا، اور وہ بھی 15 منتھس میں۔ اور ان کا ڈیلی کا درود شریف کا ورد درود خضری 10,000 مرتبہ ہے، درود قرب مصطفیٰ وہ 5,000 مرتبہ پڑھتی ہیں، اور درود رحمت وہ باقی پڑھتی ہیں جتنا بھی دن میں پڑھ سکیں، اور وہ دن میں کم از کم 30,000 مرتبہ 30,000 درود شریف ورد کرتی ہیں، اور ساتھ میں وہ درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہیں۔ یہ تمام درود شریف وہ پڑھتی ہیں تسبیح پر، اور درود ابراہیمی وہ کاؤنٹر پہ پڑھتی ہیں۔ جب ان کی چھوٹی سی بیٹی ہے اسے کھانا کھلاتی ہیں، اس کے کام کرتی ہیں، تو وہ کاؤنٹر پر درود ابراہیمی ورد کرتی رہتی ہیں، اور باقی اپنے دن میں وہ یہ تمام درود شریف پڑھتی ہیں، اور یہ تمام درود شریف وہ تسبیح پر ورد کرتی ہیں۔ تو کہتی ہیں جب انہوں نے 2021 میں درود پاک پڑھنے کی پراپر نیت کی اور صحیح سے پڑھنا شروع کیا، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور بار بار یہی لکھا ہوا ان کو دکھتا ہے خواب میں۔ اور یہ شادی کے بعد انہوں نے دیکھا، اس وقت ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب پڑھ رہی تھی جن دنوں انہیں یہ خواب آیا۔ کہتی ہیں کہ انسان پریشانیوں سے گھبراتا ہے، لیکن پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ پریشانیاں ہماری آزمائش ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ جو بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھ سے جڑنا چاہتا ہے، تو میں اس کو چیک کروں پریشانیوں سے کہ یہ واقعی جڑا رہے گا یا مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو کہتی ہیں جب بندہ پریشانی میں بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، تو وہ پریشانیاں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ انعامات ملتے ہیں کہ جن کا تصور بھی محال نہیں۔ تو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مزید کہتی ہیں کہ جب میں درود شریف نہیں پڑھتی تھی تو میری نماز میں کیفیت نہیں تھی، دھیان نہیں تھا، یہ نہیں پتہ ہوتا تھا مجھے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، بس پڑھ رہی ہوتی تھی۔ تو نماز میں میرے وہ لطف نہیں تھی، اور نہ ہی میں سنتوں کی پابند تھی۔ لیکن جب میں نے درود شریف پراپر پڑھنا شروع کیا تو بڑا کرم یہ ہوا کہ میری نماز میں کیفیت پیدا ہوئی، توجہ دھیان پیدا ہوا، اور میں نے سنتوں پر چلنا شروع کیا۔ سارے اپنی زندگی کے کام سنت کے مطابق کرتی ہوں، مسنون دعائیں پڑھنے لگی ہوں، ہر کام کی، کھانے سے پہلے کی، کھانے سے بعد کی، باتھ روم جانے کی، دودھ پینے کی، کپڑے پہننے کی، دن کی، رات کی، گھر سے باہر جانے کی، آئینہ دیکھنے کی، ہر کام کے لیے میں مسنون دعا پڑھنے لگی ہوں، اور یہ سب درود پاک کی برکت سے نصیب ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک قاری صاحب ہیں ہماری طرف، اور وہ حافظ بھی ہیں، اور وہ میرے خواب میں آئے۔ کہتی ہیں کہ وہ ہماری چھت پر تھے، اور انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جانا ہے۔ تو کہتی ہیں میں خواب میں ان سے پوچھتی ہوں آپ سے یہ کس نے کہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا کہ اس لڑکی کو مجھ سے ملنے کے لیے لے کر آؤ۔ تو پھر کہتی ہیں میں عبایا پہنتی ہوں، تیاری کرتی ہوں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جانا ہے، اور یہ خواب میں نے تب دیکھا جب میں نے درود شریف پراپر پڑھنا شروع کیا۔ مزید بتاتی ہیں کہ میری زندگی میں بہت ٹینشن تھی، سکون نہیں تھا، بہت پریشانی تھی، لیکن جب میں نے درود شریف پڑھنے کی نیت کی تو اس وقت میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنے والا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں ان دنوں بہت ٹینشن میں تھی، تو میں نے خواب دیکھا کہ چاند پر ایک سائڈ پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اور ایک سائڈ پر گنبد خضرا بنا ہوا ہے، اور نیچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور میں سب کو بتاتی ہوں، خواب میں سب کو بلاتی ہوں کہ آؤ دیکھو چاند پر خانہ کعبہ اور گنبد خضرا دکھ رہا ہے، اور نیچے درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے۔ میں خواب میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ میری زندگی میں اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات آئیں شادی کے بعد، شادی سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، اور شادی کے 2 مہینے بعد ہی میں اتنا ڈپریس رہنے لگی، اتنی ٹینشن میں رہنے لگی، میری زندگی بالکل بدل گئی۔ سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت مختلف ہو گیا، اور کہتی ہیں کہ میرے سسرال کا ماحول بھی بہت ڈفرینٹ تھا، بہت چینج تھا۔ میرے سسرال میں پردے کا اہتمام نہیں تھا، تو میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ یہاں مرد عورتوں سے بآسانی ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے یہ سب دیکھ کے بہت الجھن ہوتی تھی۔ پھر جب میری پریگننسی کے دن بڑھتے رہے تو میں اپنے میکے آ گئی، کیونکہ میری طبیعت کافی خراب تھی، تو میں اب یہیں رہ رہی تھی کافی ٹائم سے۔ کہتی ہیں کہ پھر میرا سی سیکشن کا سے میری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں کہ اس وقت جو انجیکشن لگایا جاتا ہے آپریشن سے پہلے، تو اس میں اتنا درد نہیں ہوتا،
لیکن جب انجیکشن کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو مزید بتاتے ہیں کہ جب میرا آپریشن ہو گیا، اللہ نے مجھے بیٹی سے نواز دیا الحمدللہ، تو مجھے جب یہ انجیکشن کی تکلیف اسٹارٹ ہوئی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تو کہتی ہیں میرا جو بیڈ تھا وہ کھڑکی کے پاس کا تھا، تو جب مجھے تکلیف شروع ہوتی میں آسمان کی طرف دیکھتی، تو کہتی ہیں کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ مجھے آسمان پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر آتا، اور کہتی ہیں میں دیکھنے میں اتنی مگن ہو جاتی کہ میری جو تکلیف ہوتی ہے میں اسے بھول جاتی، جو درد ہوتا میں اسے بھول جاتی، اور میں یہ لکھا ہوا دیکھتی اور کئی دیر تک لکھا ہوا دیکھتی رہتی۔ اور کہتی ہیں کہ یہ 3 دن تک مجھے نظر آتا رہا، اور جب میرے درد ہوتا میں درود شریف پڑھتی اور آسمان کی طرف دیکھتی، اور مجھے آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر آتا، اور اس کی برکت سے میری تکلیف میں کمیاں آ جاتی۔ پھر کہتی ہیں کہ میری ہاسپٹل سے جب میرا آف ہو گیا، میں گھر آ گئی، مجھے ڈسچارج کر دیا، تو گھر میں بھی جب میرے بہت تکلیف ہوتی تو میں اپنے گھر والوں سے کہتی کہ مجھے جو ہے میرا بیڈ جو ہے وہ کھڑکی کی طرف لگا دو۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں کھڑکی کے پاس آسمان پر دیکھ کر درود شریف پڑھتی رہتی، لیکن پھر مجھے بہت زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر نہیں آیا، تھوڑا لکھا ہوا نظر آیا لیکن آیا۔ کہتی ہیں کہ میرا دل چاہتا میں کسی کو بلاؤں اور دکھاؤں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ کسی نے کہا ہمیں تو نہیں دکھ رہا تو میں کیا کہوں گی، تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تو اس لیے میں نے کسی کو بلا کے نہیں دکھایا۔ لیکن میں نے جاگتی آنکھوں سے اپنی تکلیف کے وقت جب میں درود شریف پڑھتی تو مجھے آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا نظر آتا۔ کہتی ہیں کہ پھر میری تکلیف ٹھیک ہو گئی، اور مجھے اب اپنے سسرال واپس جانا تھا، تو کہتی ہیں میں بہت پریشان تھی کہ میں وہاں جا کے واپس کیسے ایڈجسٹ ہوں گی، کیونکہ میں کافی ٹائم سے میکے آئی ہوئی تھی، ہمارے یہاں کا ماحول الگ ہے، اب وہاں مرد جو ہیں وہ عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ کہتی ہیں تو میں بہت پریشان تھی کہ اب میں واپس جاؤں گی تو اب یہ سب کچھ کیسے میں ٹالریٹ کروں گی، کیونکہ میں کافی ٹائم سے یہاں تھی، تو اب درود شریف میرا اضافہ ہو گیا تھا، درود شریف میں کثرت سے ورد کر رہی تھی۔ تو کہتی ہیں میں بہت ٹینشن میں تھی، تو ایک دن میں درود شریف پڑھ رہی تھی، درود شریف پڑھتے ہوئے میں نے مراقبے میں دیکھا کہ ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا ہاتھ ملانا ناجائز ہے۔ تو کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوئی، لیکن پھر میں نے طے کر لیا کہ اپنے سسرال جاؤں گی، اور کسی نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو میں صاف صاف کہہ دوں گی کہ یہ اسلام میں جائز نہیں۔ کہتی ہیں پہلے میں حجاب کرتی تھی لیکن پردہ نہیں کرتی تھی، یعنی سر پر دوپٹہ لے لیا، لیکن میں اپنا فیس وغیرہ ہائڈ نہیں کرتی تھی، چھپاتی نہیں تھی۔ لیکن جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شرعی پردے کی توفیق دے دی، تہجد، اشراق، چاشت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے دی الحمدللہ، اور یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ مزید کہتی ہیں کہ جب میں اپنے سسرال گئی تو ہمارے یہاں سسرال میں رواج ہے کہ جب کوئی دور سے آتا ہے یا بہت دن سے آتا ہے تو سب مرد عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سسر کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے لیکن انہوں نے میری طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے اس چیز سے بھی بچا لیا، اور میں اس گناہ سے بھی بچ گئی، اور میرے سسر نے مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ اور باقی کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کریم نے پردہ کرنے کی توفیق دے دی ہے، اب اگر میں دروازے پر بھی جاتی ہوں تو دوپٹے سے اپنا منہ چھپا لیتی ہوں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے جو نامحرم ہو تو میں اگر کوئی کام بھی کر رہی ہوں تو دوپٹے سے اپنا منہ چھپا کے اپنا کام کرتی ہوں، اور میرے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ یہ نامحرم ہے، اور اگر اس کے سامنے میں بے پردہ ہوں گی تو گناہ ہوگا۔ تو کہتی ہیں درود پاک کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے پردہ کرنے کی، شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اور ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاشت کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی ملی۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گی، اور یہ سب درود پاک کی برکت سے ممکن ہوا۔ کہاں میری نمازوں میں کیفیت و لطف نہیں تھی، اور کہاں اللہ کریم نے مجھے یہ بابرکت نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق دے دی۔ مزید کہتی ہیں کہ میں اکثر یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی سے کس طرح درود شریف پڑھواؤں گی۔ تو کہتی ہیں میں نے سعدیہ بہن کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے چھوٹے بچے ہوں تو آپ ان کو کوئی بھی چیز دینے سے پہلے کہیں کہ آپ اتنی دفعہ درود شریف پڑھو پھر آپ کو یہ چیز دی جائے گی، یا ان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان سے اس طرح سے گفتگو کریں۔ تو کہتی ہیں میں سوچتی ہوں میری تو بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ تو صرف دودھ پیتی ہے اور ابھی اسے پراپر بولنا بھی نہیں آتا، تو میں اسے کیسے درود شریف پڑھواؤں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کی یہ عادت ڈیولپ کی ہے کہ جب وہ میرے پاس ہوتی ہے، اس کو فیڈر چاہیے ہوتا ہے، تو میں اس سے پہلے کہتی ہوں پڑھو صلی اللہ علی محمد۔ تو کہتی ہیں وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں صلی اللہ علی محمد پڑھتی ہے 3-4 بار، اور پھر میں اس کو فیڈر دے دیتی ہوں۔ کہتی ہے اب میری بیٹی کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر میں رات میں سو رہی ہوں اور اسے دودھ چاہیے ہو، وہ جاگ گئی ہو، تو وہ مجھے ہلا کر صلی اللہ علی محمد پڑھنا شروع کر دیتی ہے، 3 بار، 4 بار، 5-6 بار، اور جب وہ پڑھ لیتی ہے تو پھر میں اس کو دودھ دے دیتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ اس طریقے سے الحمدللہ میری بیٹی مجھ سے اب کچھ بھی چاہیے اسے تو صلی اللہ علی محمد پہلے پڑھتی ہے۔
تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ خود تو درود شریف پڑھ رہی ہیں، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر ہے، اور ابھی اتنی چھوٹی بیٹی ہے جسے بولنا بھی نہیں آتا، ابھی سے اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ان کی نسلوں میں درود پاک کا سفر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مزید کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ قیامت ہے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور قیامت جیسا کوئی منظر نہیں ہے، مطلب سبزہ ہے، گرینری ہے، اور جو ہے اونچائی کی جگہ ہے، اور وہاں سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں یا لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ دوسری لائن کے لوگ جوابات دیتے ہیں، ہم لوگ جوابات نہیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آتے ہیں اور میرے کان میں کہتے ہیں کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ہو، میں اہل سنت کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ پھر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو دوسرے لوگ جواب دیتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ایسے ہی فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے 2-3 بار ایسے ہی فرماتے ہیں۔ تو دوسری لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر پسند نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اپنی اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں خواب تو مجھے بہت آتے ہیں الحمدللہ، مشاہدات تو بہت ہیں، اگر میں بتانے بیٹھوں تو ڈیلی بیسس پر درود پاک کی برکت سے میری زندگی میں کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ خواب اور مشاہدات سے بڑھ کر جو ہے نا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، نفرت نہ ہو، آپ پر کوئی آزمائش آئے تو آپ اللہ کریم کے اور نزدیک ہو جائیں۔ درود پاک کی اصل برکت یہی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، اور جہاں پر میں پرندوں کو دانہ ڈالتی ہوں، خواب میں نے وہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ مزید کہتی ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، اور میرے گھر میں سب یہی کہتے ہیں کہ آج بہت گرمی ہے، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، بہت گرمی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، لیکن مجھے اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی، اور یہ بھی درود پاک کی ایک برکت ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ لوگ اتنا کہتے ہیں گرمی ہے، لیکن مجھے اتنی گرمی الحمدللہ محسوس نہیں ہوتی۔ مزید بتاتی ہیں کہ درود خضری پڑھنے سے دل کا بغض، کینہ، نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور دل سے جو ہے عداوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں نے درود خضری پڑھنا شروع کیا تو حقیقت میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، میرا دل پاک و صاف ہو گیا، اور میرے دل میں جو بھی اختلافات تھے، دوسروں کے لیے نفرت تھی، بغض تھی، وہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ مزید کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہوتا ہے مجھے پہلے سے ہی خواب میں دکھا دیا جاتا ہے، اور 3-4 دن کے بعد وہ جب بات سامنے آتی ہے تو بالکل ویسے ہی وہ کام ہوتا ہے، اور اس وقت میں کہتی ہوں کہ یہ چیز تو مجھے ایز اٹ از خواب میں دکھائی گئی تھی۔ تو یہی کہتی ہیں کہ خواب آنا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ کے اخلاق اچھے ہونا، آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، نفرت نہ ہو، آپ کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہو، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے میں اگر مجھے لطف نہ آئے کسی دن تو میں سوچتی ہوں کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور جب میں دیکھتی ہوں کہ مجھ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو میں توبہ کرتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ غیبت کی وجہ سے درود پاک کا لطف مجھ سے چھن گیا ہے، اور پھر میں توبہ کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گی، اور ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے درود پاک کا لطف مجھ سے دور ہو جائے۔ مزید کہتی ہیں کہ میں استغفار بھی بہت کرتی ہوں، اور استغفار جو ہے میں 1.25 لاکھ کی نیت سے پڑھتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ استغفار آپ دن میں جتنا بھی پڑھ لیں، 10,000 پڑھیں، 5,000 پڑھیں، آپ کے درود پاک میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ ویسے ہی رہتا ہے، بلکہ استغفار پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے میں اور لطف آتا ہے، کیونکہ جب میں درود شریف پڑھتی ہوں اور اس کے بعد استغفار پڑھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، تو استغفار کی برکت سے یہ سب ختم ہو جائے اور میرا درود پاک پہلے سے بہتر ہوتا جائے۔ تو کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے میں پھر مزید لطف آتا ہے۔ مزید بتاتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے پہلے میری بہت خواہشات تھیں، مطلب میری ایسا تھا کہ میرے پاس یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، کسی کے پاس کچھ دیکھتی سوچتی تھی کہ میرے پاس بھی ہو، لیکن درود شریف پڑھنے کی برکت سے نا ایسا ہو گیا ہے کہ اب مجھے چیزوں کی محبت نہیں رہی ہے۔ اب کسی کے پاس کچھ ہو بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، ورنہ پہلے کسی کا کوئی کپڑا دیکھتی تھی سوچتی تھی میرے پاس بھی ایسا ہی ہو۔ تو کہتی ہیں اب لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں نا کہ تم یہ خرید لو یا یہ لے لو، تو میں سوچتی ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ لوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ان کی زندگی میں ان چیزوں کا عمل دخل نہیں تھا، تو پھر میں بھی ان چیزوں کو ترک کر دیتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ اب مجھے چیزوں کی محبت نہیں رہی، اب مجھے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پانا ہے، ان کے قرب کو پانا ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک جو بہت بڑی تبدیلی میری زندگی میں آئی ہے وہ سوشل میڈیا سے آئی، کہ درود پاک کی برکت سے مجھ سے سوشل میڈیا کے گناہ چھوٹ گئے ہیں، مجھے ان گناہوں سے نجات مل گئی ہے۔ کہتی ہیں میں زندگی میں سوچتی تھی کہ کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے گا کہ سوشل میڈیا کی غلاظت سے میں نکل پاؤں گی، سوشل میڈیا کے گناہوں سے میں بچ پاؤں گی، کیونکہ میں اس گندگی غلاظت میں ڈوبی ہوئی تھی، سوشل میڈیا کے گناہوں میں، بے حیائی میں مبتلا تھی۔ لیکن کہتی ہیں کہ درود رحمت پڑھنے کی برکت سے، صلی اللہ علیہ محمد، یہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے سوشل میڈیا کی غلاظت سے، گندگی سے، گناہوں سے نجات مل گئی ہے۔ اب میں موبائل استعمال نہیں کرتی،
اور اگر یوز بھی کروں تو صرف درود پاک کے بارے میں ویڈیوز دیکھتی ہوں، درود پاک کے بارے میں ہی سرچ کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں سوشل میڈیا کی غلاظت سے، گندگی سے باہر آ گئی ہوں۔ تو کہتی ہیں اگر کسی کو بھی سوشل میڈیا کی عادت ہے اور یہاں وہ گناہ کرتا ہے تو وہ درود رحمت پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ درود رحمت پڑھنے سے جب مسلسل رحمت برسے گی تو اس گناہ سے نجات مل جائے گی۔ اور سوشل میڈیا کے گناہ سے بچنے کی صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ درود رحمت کثرت سے ورد کریں، درود شریف کثرت سے ورد کریں۔ مزید کہتی ہیں کہ درود شریف تسبیح پر بہت تیزی سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ کاؤنٹر پر اتنی تیزی سے نہیں پڑھا جاتا۔ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ درود شریف تسبیح پر اتنا تیزی سے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ کہتی ہیں میں درود رحمت 1000 مرتبہ چند منٹوں میں پڑھ لیتی ہوں، اور اگر یہی میں کاؤنٹر پر پڑھوں تو مجھے ڈبل یا ٹرپل ٹائم لگتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ پورا دن میں درود شریف تسبیح پر ورد کرتی ہوں، اور جب اپنی بچی کو کھانا کھلانا ہو، چھوٹے موٹے کام کاج کرنا ہو تو اس وقت میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، اور وہ میں کاؤنٹر پہ پڑھتی ہوں۔ تو بس یہی کہتی ہیں وہ کہ جتنا بھی میری زندگی میں تبدیلیاں آئیں، جو بھی اچھی عادات ملیں، جو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق ملی، جو روحانی خواب آتے ہیں، وقت سے پہلے تمام چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، جو گناہ مجھ سے چھوٹ گئے ہیں، جو نمازوں کی پابندی ملی ہے، قرآن پاک کی، تو یہ سب کچھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ملی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے میرے کام آسان کر دیے ہیں اور میری زندگی میں بہتریاں لانا شروع کر دی ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے دونوں جہاں کی اچھائیاں، خوبیاں، دونوں جہاں کی بہتریاں ملنے لگی ہیں، اور میں درود شریف بہت محبت سے پڑھتی ہوں۔ اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب پانے کے لیے پڑھتی ہوں، اور یہ دن میں کم و بیش 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتی ہیں، اور 3 سیغے ورد کرتی ہیں، صلی اللہ علی محمد، درود قرب مصطفیٰ، درود خضری، اور درود ابراہیمی بھی یہ پڑھتی ہیں کاؤنٹر پر۔ اور الحمدللہ چھوٹی بچی ہے، گھر کی رسپانسبلٹی ہے، سسرال میں رہتی ہیں، پھر بھی 30,000 مرتبہ یہ دن میں درود پاک پڑھ لیتی ہیں، کیونکہ محبت ہے۔ جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، ہم وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر یا دوسری جگہوں پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کریم ان کے درود پاک پڑھنے میں مزید برکت عطا فرمائے، مزید ان کو روحانی ترقی عطا فرمائے، مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ان کی نسلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور درود پاک کا سفر جاری و ساری رہے۔ اللہ کریم ان کے صدقے سے ہمیں بھی درود پاک کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔